اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ رشتہ کبھی ہو جائے، یہ ہے ساری دینی دوڑ دھوپ کا حاصل۔ اور یہ کبھی کرنے کے لیے یہ زمانہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ، کہ ایسا لگتا ہے جیسے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، غافل بندو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تھوڑے دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے اور کام دھندے تھوڑے سے ملتوی کر دو، ان میں کمی کر دو، ضرورت کی حد تک رکھو، لیکن اس مہینے کے اندر مجھ سے تعلق جوڑ لو، مجھ سے تعلق کبھی کر لو، مضبوط کر لو۔ یہ ہے پیغام رمضان کا۔ اس لیے اس پیغام کو سمجھنے، بات یہ نہیں ہے کہ صرف روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، گرتے پڑتے تراویح پڑھ لی، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، سستی ہو رہی ہے لیکن پڑھ لی۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہارے پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں اے اللہ کے بندو، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ بندے کے اندر تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ آدمی روزے میں اگر یہ سوچے، یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، اپنے دلوں میں بٹھانے کی باتیں ہیں کہ جب رمضان میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بڑی نعمت ہے کہ روزے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، مگر یہ سوچے کہ میں کیوں کھانے نہیں کھا رہا، کیوں پانی نہیں پی رہا، بھوک لگی ہوئی ہے مگر نہیں کھاؤں گا، پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس پیاس کو میں ٹھنڈے پانی سے نہیں بجھاؤں گا۔ کیوں نہیں بجھاؤں گا؟ اس لیے نہیں بجھاؤں گا کہ میرے رب نے، میرے پروردگار نے مجھے منع کیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ فرمایا کہ رات آنے تک، یعنی شام مغرب تک تم کھانے پینے سے باز رہو، نہیں کھاؤ نہیں پیو۔ اب دیکھو جتنے روزے دار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، روزے دار بیٹھے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے، کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ ان کے پروردگار نے منع کر دیا ہے، مت کھانا مت پینا۔ تو بھوک لگی ہوئی ہو، پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، لیکن میں کوئی مجھے اگر صحیح معنی میں مسلمان آدمی ہے، اس کو کہے 1,00,000 روپے لے لے اور روزہ توڑ دے، توڑے گا؟ کیسے ہی کیسے گیا مسلمان ہو، لیکن اس کو کوئی پیشکش کرے کہ 1,00,000 روپے لے کے روزہ توڑ دے، نہیں توڑے گا۔ کیوں نہیں توڑے گا؟ اس لیے کہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ مجھے بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں، اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ وہاں جا کر جو مجھے پلائیں گے، وہاں جا کر جو کھلائیں گے، اس آخرت کے اندر پہنچنے کے بعد وہ اس کے آگے یہ دنیا کا کھانا، دنیا کا پانی ہیچ در ہیچ۔ اس واسطے میں نہیں توڑوں گا۔ یہ کیا ہے جو تمہیں دوڑنے سے باز رکھ رہا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روک دیا، میں نہیں رکوں گا، میں روزہ توڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقویٰ کی مشق کرا رہے ہیں، اور تقویٰ کی مشق کرا کے یہ دل میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور بندے کا کام یہ ہے کہ جو آقا جو حکم دے دے وہ یہ دیکھے بغیر کہ اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے،
بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو بجا لائے، خواہ تکلیف لگ رہی، تکلیف ہو رہی ہو، خواہ پریشانی ہو رہی ہو، لیکن میرے پروردگار نے مجھے یہ فرمایا میں یہ کام کر کے رہوں گا، اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک کے رہوں گا۔ یہ مشق کرائی جانی مقصود ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم سے اور آپ سے، تقویٰ کی مشق۔ اب ذرا سا اسی کو رخ بدل کر دیکھیں کہ مشق کیسے کرائی جا رہی ہے، کہ ایک ایسے طریقے سے کرائی جا رہی ہے کہ بھئی ایک نظام بنا دیا پوری دنیا کا کہ یہاں دنیا میں جہاں مسلمان بستا ہے وہ اس دن میں کھانے پینے سے پرہیز کرے گا۔ اب بھائی یہ بھی ذرا سے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کھانا جو تھا وہ کوئی حرام کام تھا، حلال تھا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پاکیزہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اس کو کھاؤ آرام سے، اللہ کے شکر ادا کرو کھا کر۔ کوئی حرام تھا؟ نہیں۔ پانی پینا حرام تھا؟ نہیں۔ لیکن تم نے اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر پانی پینا چھوڑ دیا، کھانا کھانا چھوڑ دیا، یہ سب چھوڑ دیا۔ تو جو چیز پہلے ہی سے حرام تھی، رمضان سے پہلے ہی سے حرام تھی، وہ اگر نہ چھوڑی تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ جھوٹ حرام تھا کہ نہیں؟ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جھوٹ حرام تھا۔ اگر کھانا پینا جو حلال تھا وہ تو چھوڑ دیا، لیکن جھوٹ جو حرام تھا وہ نہ چھوڑا، تو یہ عجیب بات ہو گئی کہ بھئی یہ ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ کھانا چھوڑ دو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، لیکن دوسری طرف مالک نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، وہ نہیں چھوڑتے، اور مالک نے یہ بھی تو کہا ہے کہ غیبت نہ کرنا، وہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دیں اور جو حرام چیزیں تھیں وہ نہ چھوڑی، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غیبت کرنا نہ چھوڑا، آنکھوں کا غلط استعمال نہ چھوڑا، دوسروں کے سامنے زبان درازی اور دوسروں کو دل سے ستانا یہ نہ چھوڑا۔ تو بھائی یہ کیا بات ہو گئی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی اللہ کے کہنے پر، اور جو حرام چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر نہ چھوڑی؟ تو یہ تو کوئی مزیدار روزہ نہ ہوا، یہ تو ایک ظاہری روزہ ہو گیا، لیکن تم نے اگر وہ کام نہ چھوڑے تو تربیت تو یہ دینی مقصود ہے تقویٰ کی کہ اللہ کا حکم جس چیز سے منع کر دے اس چیز سے رک جاؤ، یہ تربیت دینی مقصود ہے تقویٰ کی۔ تو اس لیے اس مہینے میں صرف اگر کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا، جھوٹ بولنا بھی چھوڑنا ہے، دھوکہ دینا بھی چھوڑنا ہے، غیبت کرنی بھی چھوڑنی ہے، دوسرے کو ستانا بھی چھوڑنا ہے، بلند آواز سے بول کر کسی کا دل دکھانا بھی چھوڑنا ہے، اور جتنے ایسے کام ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچانے والے ہیں وہ بھی چھوڑنے ہیں۔ بیچارہ ایک روزہ دار آ گیا تمہارے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے، تم کو میں اس کی کھال کھینچ کے اور پھر روزہ رکھوں گا، تو اس کو گرا فروشی تم نے رمضان کے اندر شروع کر دی، تو یہ کوئی روزے کی حقیقت تم نے نہ سمجھے۔ لعلکم تتقون، تقویٰ کے لیے پیدا یہ مہینہ لایا گیا ہے، لہذا اس سے چھوڑو۔ یہاں تک کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مہینے کے اندر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرنا بھی چاہے، لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے اور تمہارے سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، یعنی میں تمہاری اس لڑائی جھگڑے میں شریک نہیں ہونا چاہتا، میں فریق نہیں بننا چاہتا، میرا تو روزہ ہے۔ کیا معنی روزہ ہونے کے؟ جب میرا روزہ ہے، کھانا پینا میں نے چھوڑ رکھا ہے، تو لڑائی جھگڑا کیوں نہ چھوڑوں؟ تو تمہارے سامنے اگر کوئی